بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو انسان جان بوجھ کر اپنے آپ کو تکلیف دے کر مار لیتا ہے، زہر پی لیتا ہے، یا کسی آلے سے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، یا پہاڑ سے یا بلڈنگ سے چھلانگ لگا لیتا ہے، تو قیامت کے دن تک جب وہ مرے گا، اس سے لے کے قیامت قائم ہونے تک وہ مسلسل اگر زہر پیا ہے تو بار بار وہ اسے وہی زہر دیا جائے گا، اسی تکلیف کے ساتھ وہ مرے گا، پھر اس کو دیا جائے گا۔ یہ جو عمل ہے وہ قیامت تک رہے گا، اور اگر اس نے کہیں سے اوپر سے بلندی سے چھلانگ مار کر جان دی ہے تو وہ اس کو جہنم کے پہاڑوں سے نیچے پھینکا جائے گا، اور بار بار وہ اس تکلیف سے گزرے گا، اللہ معاف کرے۔ اور اگر اس نے کیا کہتے ہیں کہ اپنے گلے میں پھندا ڈال کے جان لی تو وہ اسی عمل سے بار بار گزرے گا، اور پھر کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، جہنم میں جائے گا، خالدم مخلدن فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وہاں اسے وہی زہر دیا جائے گا جو اس دنیا میں پیتا رہا، پی کر مرا، اس کے ہاتھ میں وہی آلہ ہوگا اس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو مارا تھا، اسے جہنم کے پہاڑ سے بار بار گرایا جائے گا، یہ سزا اسے وہاں ہمیشہ ملتی رہے گی، بار بار ملتی رہے گی، کبھی زندگی میں اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج سوسائڈ کرتا ہے امریکن، برٹش اور کینیڈین، کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کسی نے دین پڑھا ہو اور اس بندے نے خودکشی کا کبھی سوچا بھی ہو؟ کیوں بھلا؟ اسے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا دل پرسکون رہتا ہے، لیکن کافر اور دین سے دوری اختیار کرنے والا مسلمان بندہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکون رہتا ہے، ناشکرا رہتا ہے، توکل علی اللہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آ جاتی ہے تو وہ اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ میرے اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور پھر اس پر اگر شکر کروں گا تو پھر انشاءاللہ اللہ مجھے بہترین حالات میں ضرور بہترین سے بہترین دے گا۔ لیکن مومن اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، اس کی روح تک جو ہے وہ پرسکون رہتی ہے، یہ خودکشی کا سوچتا بھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور دیکھیں کہ آپ کے پاس ارد گرد اگر کوئی بھی ایسے کرتا ہے خودکشی وغیرہ تو ہمیں لازماً یہ دعا کرنی چاہیے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش میں کبھی بھی نہ ڈالے، کیونکہ دوسروں کو دیکھ کے ایسے تو ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ استغفار کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حرام موت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر ساری عمر بھی نیکیاں کماتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کے مقدر میں حرام موت یا برا کام کرتے ہوئے لکھی گئی ہے تو وہ پھر اس موت کی وجہ سے، بری موت کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور اگر ایک بندہ ساری عمر برائیاں کرتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری عمل جو ہے اس کا وہ نیک رکھا ہوا تھا، اس کو شہادت کی موت دے دی تو وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا یہ اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو اس فخر میں مت رہیں کہ فلاں اتنا برا ہے، فلاں اتنا برا ہے، فلاں کو یہ موت آئی، فلاں کو یہ آئی، بلکہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیے اور اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی سلف صالحین تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص ولی اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، وہ سارے ہمیشہ نیکیاں کرتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود آل ٹائم ان کا دل اس تڑپ میں رہتا تھا کہ اللہ نہ کرے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کس حال میں آنی ہے، تو وہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے، ہر وقت اس فکر میں رہتے کہ ہمیں موت آئے تو اچھی حالت میں آئے، موت آئے تو دین پہ آئے، موت آئے تو کلمہ پڑھتے آئے، موت آئے تو شہادت کی آئے۔ وہ اتنی زیادہ اس فکر میں گھلتے رہتے تھے اور آل ٹائم وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے کہ اللہ نہ کرے ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں اور ہمارے مقدر میں اس ٹائم موت آ جائے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، دوسروں کو دیکھ کے ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑا گناہگار ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ کو راہ راست پہ لائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو شہادت کی موت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔